ٹائم ٹی وی کے معزز دوستوں، میں ہوں شہباز احمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، اس بات سے تو سبھی واقف ہیں کہ چھٹیوں یا فارغ اوقات میں سیر و سیاحت کے شوقین افراد اپنی اپنی فیملی کے ہمراہ مختلف ممالک کے جزائر پر جانا پسند کرتے ہیں۔ لیکن کیا آپ یہ حیرت انگیز چیز جانتے ہیں کہ دنیا میں کہیں ایسے جزائر بھی موجود ہیں جو کہ آپ کی زندگی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں؟ بلکہ ان جزیروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں جانے والے افراد ممکنہ طور پر زندہ واپس نہیں آتے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر ان جزیروں میں ایسے کیا راز چھپے ہیں جو کہ انسانوں کو اپنے قریب بھی بھٹکنے نہیں دیتے۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ان جزیروں میں سب سے پہلا نام پویگلیا آئی لینڈ کا آتا ہے، جو کہ اٹلی کے ایک مقام پر واقع ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جس میں لاتعداد قبریں موجود ہیں۔ یہاں کے لوگ طاعون کا شکار ہو کر موت کے منہ میں چلے گئے تھے۔ ایک اندازے کے مطابق ان افراد کی تعداد 1,00,000 سے زائد ہے، جبکہ اس جزیرے پر ایک ڈاکٹر بھی ایسا موجود تھا جو کہ دماغی امراض کے شکار افراد کا علاج کرتا تھا، اور اسی وجہ سے یہ جزیرہ دماغی مریضوں کا گھر بھی بن چکا تھا۔ تاہم اس ڈاکٹر نے بھی ایک ٹاور سے کود کر خودکشی کر لی تھی، کیونکہ اس کا دعویٰ تھا کہ اسے بھوت دکھائی دیتے ہیں۔ اسی بنا پر اس جزیرے سے کئی خوفناک کہانیاں وابستہ ہو گئیں اور لوگوں نے یہاں جانے سے گریز کرنا شروع کر دیا۔ اس جزیرے میں چند دن گزارنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہاں سے ہر وقت عجیب و غریب آوازیں آتی رہتی ہیں، جن کو سن کر ایسا لگتا ہے کہ یہ آوازیں کسی جانور کی نہیں بلکہ کسی نہ نظر آنے والی مخلوق کی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس جزیرے پہ ویسے تو حکومت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن کوئی انسان بھی یہاں جانے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ یہاں جانے والا کوئی بھی شخص کبھی لوٹ کر واپس نہیں آیا۔ پیارے دوستو، اسی طرح ری یونین آئی لینڈ نامی جزیرہ بھی خطرات سے بھرا پڑا ہے، جو کہ 17ویں صدی سے آباد ہے۔ تاہم یہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی خطرناک جزیرہ بھی ہے، کیونکہ اس کی پانیوں میں لاتعداد خطرناک شارک مچھلیاں پائی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 2011 اور 2015 کے درمیان 17 شارک حملوں میں سے 7 حملے مہلک ترین ثابت ہوئے، اور ان 7 حملوں میں ان بڑی مچھلیوں نے اپنا شکار بننے والے افراد کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، جس کے بعد سال 2013 میں اس علاقے میں تیراکی پر پابندی عائد کر دی گئی۔ لیکن اب آپ یہاں تیراکی تو کر سکتے ہیں، لیکن صرف اپنی ذمہ داری پر۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ حال ہی میں ایک اور دریافت ہونے والے خطرناک جزیرے نے لوگوں کے درمیان خوف و ہراس پھیلا دیا ہے۔ گزشتہ سال نومبر میں نارتھ کیرولینا کے ساحل کے قریب اچانک ایک ایسا جزیرہ نمودار ہوا جس کے بارے میں حکام مسلسل لوگوں کو خبردار کر رہے ہیں اور وہاں جانے سے باقاعدہ طور پر روک رہے ہیں۔ ورجینیا کے ایک پائلٹ کے مطابق یہ نیا جزیرہ چند ہفتے قبل ہی سمندر سے ابھر کر باہر آیا ہے، جبکہ یہ خطرناک جزیرہ 1 میل طویل ہے اور 146 میٹر چوڑا ہے، جو کہ نارتھ کیرولینا کے بکسٹر نامی ساحل پر واقع ہے۔ اس جزیرے کو سب سے پہلے پائلٹ چینی ٹریکر نے ایجاد کیا، جو کہ یہاں اپنے 11 سالہ بیٹے کو سیپیاں جمع کرنے کے لیے لے گئے تھے، چونکہ یہاں بے پناہ سیپیاں پائی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس لڑکے نے اس جزیرے کا نام شیلی آئی لینڈ رکھ دیا۔ نارتھ کیرولینا ایسوسی ایشن ساحل کے صدر بل سمتھ نے لوگوں کو کئی خطرناک انکشافات کرتے ہوئے اس جزیرے پر جانے سے منع کیا ہے، اور واضح انکشاف کیا ہے کہ وہاں جانا ان کی جان لے سکتا ہے۔ اس جزیرے کے خوفناک ہونے کی کئی وجوہات ہیں، جن میں سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ در حقیقت یہ جزیرہ سمندری ایسے مقام کے قریب واقع ہے جہاں مچھلیوں کا شکار کیا جاتا ہے، اور اس جزیرے کی ریت کے نیچے ماہی گیروں کے کانٹے نصب ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس مقامات پر موجود پانی کے نیچے شارک اور دیگر کئی قسم کے مہلک سمندری جاندار بھی پائے جاتے ہیں۔ لیکن بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس مقام پر ایک ایسا خطرناک دریا بھی موجود ہے جو کہ خطرناک کرنٹ پیدا کرتا ہے۔ بل سمتھ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگرچہ یہاں شارک کے حملے کا خوف ہے، لیکن اس سے زیادہ خطرناک بات یہاں ڈوبنا ہے۔ اس جزیرے تک رسائی صرف کشتیوں کے ذریعے ہی ممکن ہے۔
اور یہی وجہ ہے کہ فوٹوگرافرز نے اس جزیرے کی تصاویر ڈرونز کے ذریعے حاصل کی ہیں۔ بل سمتھ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس مقام کے محل وقوع میں روز بروز تبدیلی واقع ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے امکان ہے کہ آئندہ آنے والے 1 یا 2 سال کے دوران یا تو یہ جزیرہ اس سے بھی بڑا ہو سکتا ہے یا پھر مکمل طور پر واپس سمندر میں ڈوب سکتا ہے۔ دوستو، ان جزیروں کی فہرست میں انڈمان کا جزیرہ بھی شامل ہے، جو کہ بھارت میں واقع ہے اور اسے بھارت کا سب سے خطرناک ترین جزیرہ کہا جاتا ہے۔ اس جزیرے پر آباد قبیلہ باہر کی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتا اور یہاں بسنے والے لوگ ان آخری لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے جدید تہذیب کو ابھی تک نہیں اپنایا، کیونکہ یہ تنہا رہنے کو ترجیح دیتے ہیں اور انہوں نے الگ تھلگ اپنی چھوٹی سی ایک دنیا قائم کر رکھی ہے۔ یہ جزیرہ دیگر مقامات سے آنے والے افراد کو اپنے جزیرے پر برداشت نہیں کرتا اور انہیں بری طرح قتل کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ جزیرہ نو گو ایریا بن چکا ہے۔ ماہرین فلکیات کے مطابق اس جزیرے کے لوگوں سے روابط بڑھانے سے ان لوگوں کو وہ بیماریاں لگ سکتی ہیں جن کے خلاف ان کے جسم میں قوت مدافعت نہیں پائی جاتی۔ اس لیے اس جزیرے میں داخل ہونے پر اب پابندی عائد ہے اور اس کے گرد 5 میل بحری علاقے میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ کہنے کو تو یہ جزیرہ بھارت میں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس پر بھارت کا کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا اور اگر کوئی شخص جزیرے میں داخل ہوتے ہوئے مارا جاتا ہے تو بھی حکومت اس قبیلے کے افراد پر کوئی بھی مقدمہ نہیں چلائے گی۔ دوستو، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا میں ایک ایسا جزیرہ بھی موجود ہے جسے سنیک آئی لینڈ کہا جاتا ہے، جدھر صرف سانپ ہی سانپ ہیں اور وہاں انسانوں کا داخلہ بالکل ممنوع ہے، کیونکہ اس جزیرے میں اتنے بڑے سانپ موجود ہیں جو کہ پورا انسان نگل سکتے ہیں۔ برازیل میں واقع یہ بہت خوبصورت جزیرہ ہے، لیکن وہاں سنہرے رنگ کے انتہائی زہریلے سانپ پائے جاتے ہیں جو کہ دیکھنے میں بہت خوبصورت اور پرکشش دکھائی دیتے ہیں، مگر اگر یہ انسان کو ڈس لیں تو ان کا زہر اتنا شدید قسم کا ہے کہ انسانی گوشت پگھل کر ہڈیوں سے الگ ہو جاتا ہے اور فوری طور پر موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس لیے وہاں انسان نہیں جاتے۔ کہا جاتا ہے کہ قدیم زمانے میں یہ جزیرہ انسانی آبادی کا ایک حصہ ہوا کرتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سطح سمندر کے بلند ہونے کی وجہ سے یہ دنیا سے کٹ گیا اور پھر اس کو سانپ نگری کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ سانپوں کی اس نگری میں کم از کم 2000 سے زائد سانپوں کی اقسامات پائی جاتی ہیں جن کو انتہائی زہریلا تسلیم کیا جا چکا ہے، جبکہ 4000 سے زائد نسلیں ایسی بھی ہیں جو کہ انتہائی زہریلا ہونے کی حامل ہیں اور انہیں سرخ تاج والے سانپوں کے نام سے موصوف کیا جاتا ہے۔ یہ جزیرہ اب بالکل ویران ہو چکا ہے، جہاں بڑی بڑی جھاڑیوں اور ان میں موجود سانپوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ آخری انسان جو وہاں پر رہا وہ 1920 کی دہائی میں لائٹ ہاؤس کیپر تھا، جو وہاں جانے والی کشتیوں کو راستہ دکھانے کے لیے لائٹ ہاؤس کی دیکھ بھال کے لیے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وہاں رہا کرتا تھا۔ لیکن ایک دن سانپوں نے کھڑکیوں سے داخل ہو کر اسے اور اس کی بیوی بچوں کو ہلاک کر دیا، لہٰذا اب وہاں مستقل رہائش کسی کی بھی نہیں ہے، بلکہ اب وہاں جانے کی کوئی بھی جرات نہیں کرتا۔ کہا جاتا ہے کہ سینکڑوں لوگ اس جزیرے کو دیکھنے اور اس کی تحقیق کرنے کے لیے وہاں گئے، لیکن پھر کبھی واپس نہیں آ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ بحریہ وقتاً فوقتاً اس جزیرے کی دیکھ بھال کے لیے یہاں کا دورہ کرتی رہتی ہے اور اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ کوئی ایڈونچرر یہاں پر اپنی قسمت کو خراب کرنے کے لیے یہاں آ تو نہیں رہا۔ حکومت کی طرف سے صرف 2 طرح کے لوگوں کو یہاں جانے کی اجازت ہے، ایک نیوی کو جو کہ وہاں جا کر لائٹ ہاؤس کی دیکھ بھال اور مرمت کرتی ہے، اور دوسرے ریسرچر کو جو کہ وہاں سانپوں پر تحقیق کرنے جاتے ہیں۔ لیکن اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ بہت سے ریسرچر وہاں جانے سے بھی گھبراتے ہیں۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے سانپ یہاں آئے کیسے؟ یہ خود آئے یا پھر ان کو کسی وجہ سے یہاں لایا گیا؟ اس حوالے سے ایک مقامی داستان کے مطابق سمندری ڈاکوؤں نے یہاں خزانہ چھپا رکھا تھا اور حفاظت کے لیے یہاں سانپ چھوڑ دیے تاکہ یہ سانپ ان کے خزانے کی حفاظت کر سکیں اور پھر ضرورت کے وقت یہاں سے خزانہ نکال سکیں۔ لیکن یہ بھی کوئی معقول وجہ نہیں بنتی، کیونکہ سانپوں نے واپس آنے پر انہیں بھی ڈس لینا تھا
ایک دوسری وجہ جو کہ کم دلچسپ ہے لیکن حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ سانپوں کی اتنی کثیر تعداد سطح سمندر کے کم ہونے کی وجہ سے ہے، کیونکہ جب یہ جزیرہ برازیل سے علیحدہ ہوا تو یہاں کچھ تعداد میں سانپ موجود تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے جانور ان سانپوں کا شکار بنتے گئے اور سانپوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ لیکن اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے، کمنٹ کر ہم سے شیئر کیجیے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔